بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یعنی عددی اکثریت جن کے پاس ہو ان کے مقابلے میں عددی اقلیت والے گروہ وہ غالب آ گئے۔ تو کتنی ہی بار ایسا ہوا، اور یہ اللہ کی اجازت سے ہوا، غالباً تاریخ ان کے ذہن میں ہوگی۔ یعنی وہ جو لوگ تھے وہ انتہائی ثابت قدم تھے، اور اس وقت لشکر کی ثابت قدمی بڑی ضروری ہوتی ہے جب جنگ سر پہ کھڑی ہو۔ تو اس جنگ کو ہونا ہی تھا، اور پھر یہ بات جو انہوں نے کی تھی کہ آج کے دن ہم نہیں لڑ سکتے، غالباً انسان ایسے موقع پہ دیکھ کر، حالات کی نزاکت دیکھ کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اس پارے کے شروع میں جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے یہ تو اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صابر کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کرنے والا بظاہر کمزور صحیح، مگر اللہ رب العالمین کی قدرت ہی اصل میں اس کی طاقت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے اور اپنی قدرت سے صابر کو طاقتور بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ بات تو اصل میں انہوں نے حضرت طالوت کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے بقیہ لشکر کو یہ سمجھا دیا کہ جنگ تو ہمیں لڑنا ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور صبر کا مظاہرہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ اس جنگ کو اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ کے نبی کی تائید حاصل ہے، اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک اچھا حکمراں مل گیا جو ان فنون سے واقف ہے۔ تو اب بظاہر تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، اب معاملہ صرف ہے ہمارے جذبات کا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یعنی اب صرف جوہر دکھانے والی بات ہے کہ ہتھیار استعمال ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے، یعنی جو اہل یقین ہیں، اس لشکر کے جو اہل یقین تھے، انہوں نے سب کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ نہیں اب ہمیں کرنا ہے یہ سب کچھ۔ تو اب کیا ہوا، فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا، یعنی جب آمنا سامنا ہوا، لشکر مقابل ہوئے، تو اب بات اہل یقین نے چونکہ صبر کی کر دی تھی، تو انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈیل دے، یعنی ہمیں انتہائی صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا۔ جنگ میں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک صبر، ایک ثابت قدمی۔ ثابت قدمی بھی صبر سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر آپ صابر نہیں ہیں تو ثابت قدم مشکل سے ہوں گے۔ تو کہ عرض انہوں نے کیا کہ ہمارے رب ہم پہ صبر ڈیل دے، یعنی یہ کہ ہم میں اتنا صبر عطا فرما کہ ہم اس جنگ میں منہمک ہو جائیں اور ہمیں اندازہ نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی ہو اس پہ ہم صبر کریں، کیونکہ جنگ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو
آخری نتیجہ ہوتا ہے اس جنگ کا کسی مجاہد کے حق میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غازی بن کے لوٹتا ہے. کامیابی دونوں صورتوں میں ہے. تو اب انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جن سے وہ جنگ کر رہے ہیں وہ کافر ہیں. تو بنی اسرائیل کے اہل یقین اپنے زمانے کے کافروں سے جنگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں گروہ اہل ایمان ہوں اور پھر نبی جو ہے ان کو لڑنے کا حکم دے دیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر یہی رہ جاتا ہے کہ مومن کافر کے مقابلے پہ ہو اور وہ کافر سے جنگ کرے. تو یہ تو ممکن تھا. اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. دیکھیے صبر کی درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں کہ انتہائی صبر عطا فرما. ثابت قدمی کی دعا کی انہوں نے، ثابت قدمی عطا فرما. اور پھر یہ کہ ہماری مدد فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر، ثابت قدمی اور پھر مدد، یہ کچھ علیحدہ سے چیزیں ہیں. اب ان تینوں کی کیفیات کیا ہیں؟ صبر بذات خود ایک مدد ہے، ثابت قدمی خود ایک مدد ہے. پھر کون سی مدد چاہیے؟ یعنی ہر طرح کی قوت عطا فرما. تو اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ابھی باقی ہے اور اس پر گفتگو رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.